سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ہمارے دل کو خوشبو کا خزینہ چاہیے، اس پرندے کو بھی مینار مدینہ چاہیے۔ باواز بلند پورا مجمع کہے یا رسول اللہ، اور باواز بلند کہے یا حبیب اللہ۔ آپ حضرات دیکھ رہے ممبر نور پر دو عظیم الشان عظیم المرتبہ شخصیتیں ممبر نور پر جلوہ بار شہزادگان مظہر اعلیٰ حضرت کی شکل میں۔ اب بلا کسی تمہید و تاخیر کے آپ حضرات اسی جگہ پہنچ رہے ہیں جہاں پر آپ کی نظر محبت جا کے ٹکی ہوئی ہے۔ شہزاد مظہر اعلیٰ حضرت پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ مفتی محمد ادریس رضا خان صاحب العاشمتی مد ذل العالی کا خطاب نایاب سماعت کرنے کے لیے اپنی پیشانی کو حضرت کے قدم ناز سے مس کر دیں۔ دوسرا ایک خوبصورت اعلان، آپ تمامی حضرات سے گزارش، ان تمامی حضرات کے لیے بہت اچھا بہت سنہرا موقع، جو حضرات اب تک کسی بھی شیخ طریقت پیر طریقت سے مرید نہ ہوئے ہوں، ان تمامی حضرات کے لیے شہزاد مظہر اعلیٰ حضرت سرکار اعلیٰ حضرت نے جن کو اپنا روحانی بیٹا فرمایا تھا، ان کے شہزادے سرکار حضور معصوم ملت کی ذات ممبر نور پر جلوہ بار ہیں۔ صلاۃ و سلام کے بعد آپ حضرات سے عرض ہے، اپیل ہے، گزارش ہے کہ وہ حضرات مرید ہو جائیں۔ اب بلا کسی تمہید و تاخیر کے حضور فاتح کشمیر کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فتاوی رضویہ شریف کے سے اخذ کیے گئے کچھ چند حوالات ہیں جو ایمان و عقیدے کی پختگی کے لیے رد وہابیہ کرنا فرض اعظم ہے۔ اس قسم کے کئی اسٹیکر ہیں، اس کے ساتھ میں وظائف شریف ہے، کچھ کتابیں ہیں، آپ حضرات وہاں سے اسٹال سے لینا نہ بھولیں۔ ان کا ہدیہ صرف آپ کو صرف 100 روپے میں اس ہدیے کو لے کر کے آپ حضرات لے جائیں اور اپنے خاندان والوں کا، اپنے گھر والوں کو ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں۔ حضور سرکار فاتح کشمیر موجود ہے، آپ حضرات فائدہ اٹھائیں۔ شیر رضا اکیڈمی کے حوالے سے چھپا ہوا کیلنڈر ہے جو آپ حضرات کے لیے فری ہے۔ اس پروگرام کے لیے تحفہ آپ حضرات کے لیے دیا جائے گا، شیر رضا اکیڈمی کی طرف سے چھپا ہوا ہے، وہ حضرات آپ اس سے بھی لے جائیں، وہ فری ملے گا۔ الفاتحہ الی حضرت النبی الامین الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہزادہ مظہر اعلیٰ حضرت مفتی اعظم شہر پیلی بھیت حضرت معصوم ملت و دیگر حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلام کی عزتدار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جا جا کے لوگوں نے رپٹ لکھائی ہے تھانے میں، جا جا کے لوگوں نے رپٹ لکھائی ہے تھانے میں، خدا کا نام لیتا ہے اکبر اس زمانے میں۔ گئے تھے ہمارے یہ ریتی والے بشیر بھائی، کیا نام ہے، شبیر بھائی، کہاں گئے؟ تو وہ کہہ رہا تھا بڑی درخواستیں آئی ہیں ہماری کچہری میں، بڑی درخواستیں آئی ہیں۔ کیا ہے کہ بولے بہت گالی دیتے، بہت، تو یہ مجمع گالی سننے آیا ہے؟ وہ جو چوکی کی انسپکٹر ہے، ذرا دیکھیں یہ مجمع اتنا جو آیا ہے،
دعا بہار کی مانگی تو اتنے پھول کھلے، کہیں جگہ نہ رہی میرے آشیانے۔ سبحان اللہ۔ 15 منٹ بولو بڑی عمدہ تقریر، آدھا گھنٹہ بولو بڑی بڑھیا تقریر، مگر جہاں 5 منٹ ان کی کتاب دکھا دو، کہتے ہیں گالی دے رہے گالی جی۔ اے میرا نارائن نگر بمبئی کا بھولا سنی، کتاب اسی لیے تو ہوتی ہے کہ پڑھی جائے اور دکھائی جائے۔ اگر ایسی خراب کتاب تھی تو لکھی کیوں، لکھی تو چھاپی کیوں، اور چھاپی تو بیچی کیوں؟ لاؤڈ اسپیکر ہمارا، مجمع ہمارا، اللہ اللہ خرچہ ہمارا، کتاب تمہاری۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، مگر کچھ تو ہے دال میں کالا۔ اللہ تعالی ان کے فتنوں سے بچائے۔ تھوڑی دیر کے لیے خادم بھی حاضر آیا، اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ابھی آپ نے سب سے پہلے شہزادہ معصوم ملت حضرت مولانا بالفضل اولانا مولانا فرحان رضا صاحب حشمتی کی تقریر سماعت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر ہم کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد مولانا شمائل رضا صاحب کی تقریر آپ نے سماعت فرمائی۔ تھوڑی دیر کے لیے آ گئے شبیر بھائی بھی ماشاءاللہ، تھوڑی دیر کے لیے خادم بھی آیا۔ سنو بس ایک شعر سن لو۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا۔ سبحان اے بمبئی کا بھولا سنی اور چوکی کے انسپکٹر صاحب سنے، ڈکیت کا پکڑنا تمہارا کام ہے۔ اگر ڈکیت کو چھوڑ دو گے تو نوکری کے لالے پر جائیں گے، اور ایمان کے ڈاکو کو ہم نہ پکڑے تو یہاں ایمان کے لالے پر جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان غوث اعظم، مسلمانان اہل سنت۔ چوکی پہ آپ گئے ہوں گے، اللہ نہ لے جائے کسی کو تو کہتے ہیں وہ فوٹو لگے۔ ہم نے پوچھا تھانے دار صاحب، انسپکٹر صاحب، سی او صاحب، یہ فوٹو کی ضرورت کیا ہے؟ یہ فوٹو کی؟ بولے ہم نے یہ فوٹو لگا دیے، یہ دیکھو گرے کٹ ہے، یہ دیکھو چور ہے، یہ دیکھو ڈاکو ہے، تاکہ تم ان کو پہچان لو، تمہارا مال محفوظ ہو جائے۔ انسپکٹر صاحب وہ فوٹو لگا کے دکھا کے لوگوں کے مال کی حفاظت کرتے ہو، ہم تقویت الایمان کتاب دکھا کر لوگوں کے ایمان کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، تعلیمات اعلی حضرت، فیضان مظہر اعلی حضرت۔ سبحان اللہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید محمد رسول اللہ۔ قبل اس کے اس آیت مقدسہ کی روشنی میں تھوڑی دیر ہماری گفتگو کچھ آگے بڑھے۔ سب سے پہلے سارے جہان کے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے دھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی ردائے رحمت میں چھپانے والے، مقام والے لامقام والے، عرب والے عجم والے، سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ۔
فخری زمین و زمن سرمائی علم و فن بریلی کے تاجدار ہم غربائے اہل سنت کے مددگار آقائی نعمت دریائے رحمت امام عشق و محبت سیدی اعلی حضرات. سبحان کون اعلی حضرت؟ مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ حامی سنت اعلی حضرت. اللہ اللہ چیخ پڑے چوٹی کے وہبڑے، پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، خنجر حق کیا خوب چلایا حامی سنت. چیلنج ہے چیلنج، چیلنج ہے چیلنج. صبح وضو کر کے دکھا دو، صبح وضو کر کے دکھا دو. کہاں ہے تمہاری جماعت؟ بلاؤ اپنے باپ دادا کو. کھڑے ہو جائیے قاری صاحب، ذرا سا جلدی سے سنا دی. سن لو قرآن شریف، یہ بریلی شریف کی کتاب نہیں ہے، میرے اعلیٰ حضرت نے وہی بتایا ہے جو قرآن میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. سورہ بتا دیجئے، چھٹا پارا. چھٹا پارا. سنو بمبئی والوں، کہاں دھوکے میں جا رہے ہو؟ یہاں گالی نہیں دیتے، گالی دینے والوں کو بتاتے. یہ کتاب رکھی تقویت الایمان، جس کے اندر لکھا جس کا نام محمد یا علی، معاذ اللہ وہ کسی چیز کا مالک کو. اٹھاؤ یہ قرآن شریف، رب فرما اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو دھو اپنے چہروں کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے چہروں کو نوٹ کرو، او وہابیوں نوٹ کرو. تمہاری اماں نے دودھ پلایا ہے تو قرآن پہ عمل کر کے دکھا دو. قرآن کہہ رہا دو اپنے چہروں کو. اور مصطفیٰ فرما رہے ہیں دھو اپنے ہاتھوں کو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہا دھو چہروں کو. او اللہ اللہ کرنے والوں دیوبندیوں، خدا کے خلاف کیوں کر رہے ہو؟ لہذا یہ تو اللہ کی کتاب ہے. صبح پھر چہروں کو دھونا، پھر نارائن نگر شبیر بھائی، ہمارے رضوان بھائی اور ہمارے شاہ رخ خان، ہمارے ذوالفقار برکاتی کو پھر جلسہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. صبح سے چہرہ دھو، یہ سب پہچان لیں گے 24 بیٹھے. ارے خدا نے چہرے کو کہا ہے، مصطفیٰ نے ہاتھوں کو کہا. سبحان اللہ. خدا فرما رہا چہروں کو دھو. مگر جب دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی ہاتھوں کو دھو رہے، یہ بھی ہاتھوں کو. مولا کیا ماجرا ہے؟ رب کی رحمتوں نے بتایا سنی بریلوی مسرور ہو کے ہاتھوں کو دھوئے گا اور وہابی مجبور ہو کے ہاتھوں کو دھوئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. میں تو مالکی کہوں گا، میں تو مالکی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا. جو لینا ہے خدا سے لو، خدا کے پاس کیا نہیں. جو لینا ہے خدا سے لو، خدا کے پاس کیا نہیں. جو لینا ہے خدا سے لو، خدا کے پاس کیا نہیں. جو لینا ہے خدا سے لو، خدا کے پاس کیا نہیں. تجھے لینا ہے مودی سے لو، بمبئی کے منسٹر یا وزیر کی کیا ضرورت. جاؤ ذرا جاؤ دلی،
ارے میاں پکڑے جاؤ گے، دماغ کا معائنہ ہوگا، یہ کوئی دہشت گرد تو نہیں آ گیا؟ اگر دماغ صحیح ہے تو جیل خانے جاؤ گے، اور دماغ خراب ہے تو پاگل خانے جاؤ۔ وزیر اعظم کہے گا اندھا یہاں آیا ہے، ارے ہمارا وزیر وہاں ہے، ہمارا منسٹر وہاں ہے، ہمارا پورا کہنا حکومت وہاں لے، یہاں دلی آیا ہے۔ جو مانگنا ہے خدا سے مانگو، پھر جاؤ دلی مودی کے پاس، اور خوب جا رہے ہیں اور دنا دن اندر جا رہے ہیں۔ نارائن نگر والوں اب بھی نہیں سوچو گے؟ ارے آ جاؤ استاد زمن کے شیر پر، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے بھائی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ سبحان اللہ۔ ان کے دامن میں چھپ جاؤ، نہ دہشت گردی میں پکڑے جاؤ گے، نہ داعش میں پکڑے جاؤ گے، نہ اس میں پکڑے جاؤ گے، نہ اکنے پر، بس شرط یہ ان کا دامن تھام لو۔ سبحان۔ ابھی بریلی رضوان بھائی بریلی شریف سے آ رہے تھے زائرین عرس میں، اللہ اللہ بولے اٹیچی ادھر لاؤ، بیگ ادھر لاؤ، اللہ اللہ بسترا ادھر، سب ان لوگوں نے رکھا ہوا ٹیبل پہ۔ پولیس کے آفیسر کھڑا تھا، اس نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ سننا ہے شبیر بھائی، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو سرکار اعلی حضرت کے غلام بولے بریلی شریف سے آ رہے ہیں۔ بولے جاؤ، اب کچھ ضرورت نہیں ہے کھولنے کی۔ میں نے کہا اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ یہ دنیا کی پولیس تھی، بریلی شریف کا نام سنا اور کہا جاؤ، اور وہ آخرت کی منزل ہوگی، پوچھا جائے گا کہاں سے آ رہے ہو، آواز آئے گی بریلی والے سبحان اللہ۔ وہاں سے کہا جائے گا رضوان اب دروازے جنت کھول دو، رضا کے غلام آ گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، غلامان رضا۔ سبحان اللہ۔ لہذا اب آج کل تو بڑا مشکل ہے نا، اصلی جو ہے وہ نقلی لگتا ہے، نقلی جو ہے وہ اصلی لگتا ہے۔ پیرا مریدی وہ بھی پیٹ کا دھندا ہو گیا معاذ اللہ، اور کیا کہیں معاذ اللہ، تقریر وہ پیٹ کا دھندا ہو گیا معاذ اللہ، درسگاہ وہ پیٹ کا دھندا ہو گیا معاذ اللہ۔ اللہ ہم سب کا ایمان بچائے، اپنے حبیب کے صدقے میں جو حضرات ابھی مرید نہیں ہیں مرید ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ مرید یہاں بھی بیڑا پار، وہاں بھی بیش۔ سبحان اللہ اللہ۔ آپ نے دیکھا یہ پشپک جا رہی ہے، 2 ٹائر ہے، 3 ٹائر ہے، فرسٹ اے سی ہے، پیچھے ایک بوگی ہے، بتی بند، پنکھا بند، سیٹ پھٹی، دروازہ ٹوٹا۔ ہم نے پوچھا محترمہ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا میں لکھنؤ یو پی کی راجدھانی جا رہی ہوں۔ میں نے کہا یہ منہ مسور کی دال، تمہاری بتی بند، پنکھا بند، سیٹ پھٹی، دروازہ ٹوٹا اور اتنا بڑا ارادہ۔ بوگی بولی مجھ سے نہ پوچھو، لے جانے والے یار سے پوچھو۔ ہم نے کہا کون؟ کہاں انجن؟ ہم انجن کے پاس گئے۔ انجن تم جا رہے ٹھیک ہے، 2 ٹائر جا رہا ٹھیک ہے، فرسٹ اے سی جا رہا ٹھیک ہے، سیکنڈ اے سی جا رہا ٹھیک، پیچھے ایک بوگی ایسی بھی ہے جس کی بتی بند، پنکھا بند، سیٹ پھٹی، دروازہ ٹوٹا، وہ کہاں جا رہی ہے؟ اللہ۔ انجن نے کہا یہ تو بعد میں بتائیں گے، یہ بتاؤ اس کا دامن میرے دامن میں جڑا؟ ہم نے کہا اس کا دامن آپ کے دامن میں جڑا۔ تو انجن بولا میں بتی نہیں دیکھتا، پنکھا نہیں دیکھتا، سیٹ نہیں دیکھتا، میں تو اپنا رشتہ دیکھا کرتا ہوں۔ اب اس نے جب میرا دامن تھام لیا ہے تو لکھنؤ کی سرزمین تک پہنچانا میرا کام ہے۔ میں حال زار نہیں دیکھتا، میں تو اپنی نسبت دیکھا تھا۔ اے بمبئی کا بھولا سنی، اے سیدھا سادہ سنی، اے ناواقف سنی، اب بھی نہ سمجھے گا۔ اللہ یہ دنیا کا ریلوے کا انجن ہے، سبحان اللہ، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ کل قیامت کے اللہ کے پیارے حبیب چلے، ان کے پیارے جملہ انبیاء کرام چلے، جملہ رسولان اعظام چلے، علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم، پیارے غوث پاک چلے، پیارے شہیدان کربلا چلے، پیارے سرکار غریب نواز چلے، مشائخ ماہرہ چلے، حضور اعلی حضرت چلے۔
सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद चले, हुजूर सरकार मजहर आला हजरत चले, हुजूर मुशाहिदे मिल्लत चले, पीछे पीछे हम जैसा गुनाहगार चला, हम जैसा सियाकार चला, हम जैसा ऐसिया। रिजवान ने पूछा कहाँ जा रहे हो? इत्तिफाक ऐसा है, उसने इत्तिफाक, इनका नाम भी रिजवान है और दरोगे जन्नत का नाम भी रिजवान है। अल्लाह सलामत रखे और बाकरामत रखे। सुभान अल्लाह। अल्लाह कहाँ जा रहे हो? कहा जन्नत में जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। कहा आप जन्नत में, क्या है आपके पास माल पानी? अल्लाह अल्लाह। तो उसने कहा हुजूर हमसे न पूछो, हमारे ले जाने वाले आका से पूछो। जन्नत से आवाज आती है, ऐ रिजवान, आने वाले गुनाहगार को न दे, ले जाने वाले आला हजरत सरकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। अब फिर वही जो मांगना है खुदा से मांगो, जो मांगना है जरा मोदी से मांग के दिखा दे। अगर दाइश में पकड़ा न गया तो बात काई की है। वब्तगू इलैहिल वसीला, क्या है शेर? वसीले मौला पढ़ दीजिए जरा। वसीले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। सुनो, बरेली शरीफ की किताब नहीं है। सुनो सुनो, नोट करो, तौबा कर लो, ईमान ले आओ। नौकरी छोड़ने से पहले जी ईमान ले आओ, सुन लो, और जब चाहो आओ हमसे पूछ लो जो मसला पूछना। मलका बिल्किस चली, नबी का डायरेक्ट ताल्लुक खुदा से होता है। किससे होता है? खुदा से लेता है, बंदों को देता है, खुदा से लेता है, बंदों को देता है, खुदा से लेता है, बंदों को देता है। नबी का डायरेक्ट ताल्लुक खुदा से होता है। सुनो, अल्लाह अल्लाह। जब मलका बिल्किस चली मुल्क सबा से, मीलों का रास्ता है, जब करीब आ गई तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलात तस्लीम ने फरमाया, कौन है जो मलका बिल्किस के तखत को ले आए? मलका बिल्किस के तखत को ले आए। ताले पे ताला, ताले पे ताला, 7 महलों में बंद था। कितने? 7। जोर से बोलो। 7 महलों में बंद था, ताले पे ताला, मीलों की दूरी थी। फरमाते हैं कौन है जो मलका बिल्किस का तख्त ले आए आपके दरबार में? जिन हाजिर था उसने कहा मैं ला दूंगा। पूछा कितनी देर में? कहा दरबार बर्खास्त होने से कुछ पहले। आपने फरमाया मुझे इससे पहले चाहिए। सुनो, ओ अल्लाह अल्लाह कहने वालों, ओ वहाबियों सुनो, ओ देवबंदियों सुनो, अल्लाह तौफीक दे तुम्हें हिदायत हो जाए। अल्लाह अल्लाह। आपके एक उम्मती हैं हजरत आसिफ बिन बरखिया रदी अल्लाह ताला रद्दाना, सुभान अल्लाह। उन्होंने अर्ज किया मैं ले आऊंगा। खड़े हो जाइए कारी साहब जल्दी से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबि अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तर्फुक फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी। वो अल्लाह के वली जो आपके उम्मती है, फरमाया मैं ला दूंगा। कितनी देर में? क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तर्फुक, सुभान अल्लाह। पलक झपकने से पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पलक झपकने से पहले। सुन लो, बरेली शरीफ का मेरे आला हजरत का फतवा नहीं है। मेरे आला हजरत ने वही बताया है जो कुरान में। ऐ अल्लाह ताला परवरदिगारे आलम, तू तो रब है, करम फरमा देता तखत आ जाता। नबी तुझसे अर्ज करता, नबी मौला तुझसे अर्ज नहीं किया, वली से कह रहा, वली से कह रहा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलात तस्लीम की रहमतों ने जवाब दिया, वो कौम आएगी जिसको सल्फिया कहा जाएगा। अल्लाह अल्लाह। और सुल्फा पीने वालों को भी कहा जाता, सुल्फा पीने वालों को सल्फिया कहा जाता, जिन्हें देवबंदी कहा जाएगा, जिन्हें वहाबी कहा जाएगा, जिन्हें गैर मुकल्लिद कहा जाएगा। अल्लाह वो कहेंगे जो मांगना है खुदा से मांगो, खुदा के पास क्या नहीं, जो मांगना है खुदा से मांगो, खुदा के पास क्या नहीं। मगर जब ये कुरान शरीफ पढ़ेंगे और देखेंगे कि नबी वली से कह रहा है,
सुभान नबी सुभान। वली से, जब नबी वली से कह सकता है तो उम्मती बदर्जे अतम वली से बेश बेश सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह उन्हीं प्यारों की मोहब्बत में जिलाए, उन्हीं प्यारों की मोहब्बत में सुलाए, उन्हीं प्यारों की मोहब्बत में उठाए। बस आका का दामन थाम लो, सच्ची तौबा कर लो, इंशाअल्लाह बेड़ा पार। पार। देखा जाए कितना पकड़ा जा रहा है। नूरी भाई देखा सुना आपने, आज 4 पकड़े गए, कल 15 पकड़े गए, और उसके बाद कुछ सुले कुल्ली बरेलियों के पेट में दर्द होने लगा। सुले कुल्ली बरेलियों के पेट में दर्द होने, मुसलमान पकड़े जा रहे, तो जाओ तुम भी जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आला हज़रत वो है, खुदा की कसम वल्लाहिल हज़ीम दुनिया में भी बचाएंगे और आखिरत में भी बचाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, गुलामाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। इंस्पेक्टर साहब अगर आए हो तो सुन लें, हमने इतनी देर में कितनी गालियां दी। सुन बेटा इधर सुन, बस खामोश। हाँ, बड़ी दरखास्तें आई, तो ये सब बेवकूफ आए, गाली सुनने आए। किताब दिखा दे तो चेहरे पे हवाई उड़े। अरे पकड़े जा रहे हो, इंशाअल्लाह पकड़े जाओगे इंशाअल्लाह। खुदा की ये मार है, न भारत की मार है, न मोदी की मार है, न बीजेपी की मार, ये तौहीन रसूल करने की मार है। बेश 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 हक है, बेश हक, उनका गुलाम यहाँ भी आजाद है। बेश। अल्लाह। और सुनिए, कहते यहां से मदीने तैयबा तो बहुत दूर है, आका कैसे सुन लेंगे? अरे जालिम, मेरे आका का नाम हुजूर है। क्या नाम है शबीर भाई? जो करीब होगा, जो हुजूर होगा, वो दूर ना हो। देखो ये हुजूर है ना, तो ये दूर, और जो दूर होगा वो हुजूर ना होगा। रब की मशीयत ने उनका नाम ही हुजूर रखा। बेश बेश। देखो सुभान। जरा उठाओ, कहाँ है चांद? हजरत मौलाना गुलाम जिलानी साहब मेठी अली रहमत और रिदवान फरमाते पहले आसमान। कहाँ पर? पहले आसमान। कहाँ पर? बोलो कहाँ पर? पहले आसमान पर चांद। 500 बरस का रास्ता है पहले आसमान का, और उसकी मोटाई 500 बरस का रास्ता। ऐ नारायण नगर वालों, ये है चांद। अल्लाह 1000 बरस के रास्ते पर अब भी नहीं समझेगा, अब भी नहीं समझेगा। कहाँ है चांद? चांदनी तेरे आंगन में। सुभान अल्लाह। चांदनी, सुभान अल्लाह। चांद का दूर होना और है, चांदनी का तेरे आंगन में होना और है। सुभान अल्लाह कह दो, सुभान सुभान अल्लाह 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 अल्लाह। पता चला मदीने तैयबा शहर का दूर होना और है, आका का हमारे घर में होना और सुभान। शहर का दूर होना और आका का हमारे घर में होना और है। अब आओ जरा गौर करो। अल्लाह अल्लाह। सूरह याद है ना, हज़रत टूटी वाली सूरह नम? नहीं याद। मौलाना कहाँ है फरहान साहब? दुरूद पाक पर। फरहान कहाँ है? जरा सूरह पढ़ दीजिए, सूरह नमल वाली पढ़ दीजिए। अरे सूरह नमल पढ़िए, दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मेरा बेटा 2 मिनट रुक जा, रुक जा जरा। जाना है तो धीरे से निकल जा। अब आओ, आप गए, आप गए डॉक्टर की यहाँ और उसने दी आपको दवा। क्या दी? पढ़ते रहिए आप। अच्छा नहीं होगा अगर आज याद नहीं आया। अल्लाह अल्लाह याद आ गया, माशाअल्लाह। अल्लाह तेरा शुक्र। नमलतुन, बस 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 माशाअल्लाह। सुनो भैया, असल में मजबूरी ये कि मैं हाफिज कुरान नहीं,
اسی لیے حضرت مولانا مفتی ارشاد صاحب اللہ رہتے ہیں تو بڑی آسانی رہتی ہے. سنو، بریلی شریف کا فتویٰ نہیں، حضرت سلیمان آ رہے علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم. چونٹیوں کی رانی نے کہا، چونٹیوں کی جلدی سے گھر میں چلو، لشکر آ رہا ہے. اخلاق بھائی، میلوں دور چونٹی کی رانی بولی، اور جب اس کی آواز سنی تو حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کے لبھائے مبارک پر تبسم آ گیا. کھڑے ہو جاؤ قاری صاحب، جلدی سے سنو، بریلی شریف کا فتویٰ نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. سبحان اللہ، بولو سبحان. میلوں دور چونٹی کی رانی کہہ رہی ہے اور سرکار سلیمان سن رہے ہیں. سبحان. جلدی سے گھروں میں چلو ورنہ یہ ابھی سب مر جائیں گے، قافلہ کچل دے گا. اور نبی سے کاندھا ملانے والوں بے عقلو، ہائے ہائے بے. او وہابیوں، او دیوبندیوں، ہم چوٹی تیرے کان میں رکھتے ہیں. تیرے کان میں رکھتے، بتا کیا کہہ رہی ہے، ہائے ہائے. بتا کیا کہہ رہی ہے، تیرے کان میں گھس رہے، کیا کہہ رہی ہے. میلوں دور سبحان اللہ. چوٹی بولی، سبحان جلدی چلو. اب ذرا غور کرو، سلیمان نبی ہے علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور میلوں دور کے فاصلے پہ ہیں، اور چوٹی کی آواز کو سن رہے ہیں. سبحان جب اللہ. نبی کی قوت سماعت کا یہ عالم ہے تو نبیوں کا جو امام ہے اس کی قوت سماعت کا سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. تبھی تو میرے اور تمہارے اعلی حضرت پکار اٹھے، امام عشق و محبت پکار سبحان. اٹھے. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. سبحان. جس کے ماتھے شفاعت کا سیرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. میں نے ان کو بھی دیا ہے اسٹیکر، ہمارے رضوان دایایان، اللہ دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اور میں نے کہا آپ اس کو فوٹو کاپی کر کے چھپوائیں، اگر ایک آدمی بھی توبہ کر لے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پوری دنیا کی دولت اس کی برابری نہیں کر سکتی ہے. سبحان. ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائیں، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے. بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرے خون نہ نکلا. وہاں تھانے پہ جا کے درخواست دے رہے ہو، یہ کام تو عورتوں کا ہوتا ہے. مرد ہو تو سامنے آؤ، مرد ہو تو سامنے آؤ. اللہ اللہ. آپ نے بارہا سنا ہوگا اللہ کے محبوب کا ارشاد پاک علماء کرام سے، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے. یہ ماں کون ہے؟ تمہاری بیٹی ہے. جب تم نے شادی کر دی تو بہو ہو گئی، جب چاند سا بیٹا آیا تو ماں ہو گئی. سینے پہ ہاتھ رکھو، تمہاری بیٹی جو اب بہو ہو گئی، چاند سا بیٹا آ گیا تو ماں ہو گئی. اس کے قدموں کا یہ عالم ہو گیا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. جب تمہاری بیٹی کے قدموں کا یہ عالم ہے تو رسول کی شہزادی کے قدموں کا عالم کیا ہوگا؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا. یہ کتاب، اس کے اندر لکھا گیا اللہ اللہ نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے. معاذ اللہ، معاذ اللہ. زور سے بولو معاذ اللہ.
یہ تقریر پوری ہو جائے، بڑی اچھی تقریر ہے، اگر 5 منٹ ان کی کتاب دکھا دی جائے تو گالی دے رہے ہیں، پتہ چلا ہماری تقریر میں گالی نہیں ہے، ان کی کتاب میں گالی، جی بیش، ان کی کتاب میں گالی ہے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اگر تمہیں پی ایس سی سے بچنا ہے، بی جے پی سے بچنا ہے، اگر تمہیں شیو سینا سے بچنا ہے، بجرنگ دل سے بچنا ہے، کانگریس سے بچنا ہے، پولیس والوں سے بچنا ہے، آ جاؤ بریلی کے میخانے میں، اعلی حضرت سرکار کا دامن تھامو اور یہ پڑھو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگیں گے پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا آقا کا دامن تھام لو، انشاءاللہ یہاں بھی بیڑا پار ہے وہاں بھی بیڑا پار ہے۔ اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے۔ اللہ اللہ لکھتا ہے یہ کتاب، اللہ 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 ویس بھائی کو بھی دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ سن لو بھیا، دیکھ لو، یہ کتاب تقویت الایمان ہے، مصنف کا نام مولوی اسماعیل دہلوی ہے، لکھتا ہے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ اسی کا عذاب اتر رہا، دنا دن دنا دن، ایک کو پکڑا اس نے بتایا وہ بھی تھا، بولے تو بھی چل، اس کو پکڑا معلوم ہوا وہ بھی تھا تو تو بھی چل۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں بابو ان کے ساتھ نہ بیٹھو، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، دیکھ رہا کیسا عذاب آ رہا ہے۔ کہیں اگر خدا نہ خواستہ تمہارا موبائل نمبر پکڑ گیا تو دلی سے آئے گی ٹی ٹی ایس اور پکڑ کے لے جائے گی، لہذا ان کے ساتھ نہ رہو، ان کے ساتھ سے بالکل ناتا توڑ دو اور آقا کا دامن تھام کے یہ پڑھو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھامے والے۔ اب آؤ ذرا غور کرو، سینے پہ ہاتھ رکھ کے وہ ننھا سا بچہ، ابھی اس نے وضو نہیں کیا ہے، ابھی اس نے سجدہ نہیں کیا ہے، ابھی اس نے قیام نہیں کیا ہے، ذرا غور کرو وہ ننھا سا بچہ، اللہ نابالغ بچہ 2 دن کا انتقال کر گیا۔ اب ذرا قاری صاحب سے پوچھو اس نابالغ بچے کی دعائے جنازہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، دعائے جنازہ شافعوں و مشفع، بیش بیش، یعنی شفاعت کرنے والا، بیش، شفاعت قبول کی۔ یہ تھانوی تمہارے مولوی کا ترجمہ ہے، اٹھاؤ ذرا وہ نماز جنازہ کی دعا کا ترجمہ دیکھو مولوی اشرف علی تھانوی کا، وہ تمہارا ننھا سا بچہ 2 دن کا مر جائے تو شافع بھی ہو جائے، مشفع بھی ہو جائے، یعنی جنت والا بھی ہو جائے، جنت دلانے والا بھی ہو جائے، اور نبی کی شہزادی کے لیے یہ کہ نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے، لہذا میرا بھولا سنی ان سے بھی دور ہو جاؤ، اللہ اللہ، اور دعوت اسلامی والے سے بھی دور ہو جاؤ، اللہ اللہ، اس لیے کہ اسلام جب بھی لٹا ہے، دیکھ لو ادھر اس بھیس میں نہیں لٹا ہے، چھوٹی کے اسلام چوٹی کے بھیس میں نہیں لٹا ہے، اسلام جب بھی لٹا ہے تو داڑھی کے بھیس میں لٹا ہے، داڑھی کے بھیس میں لٹا ہے۔ آئے تھے سب سے پہلے اسلام پر جب حملہ کیا تھا، اللہ اللہ، مندر لے کر نہیں آئے تھے، کلیسا لے کر نہیں آئے تھے، گرجا گھر لے کر نہیں آئے تھے۔ کھڑے ہو جاؤ قاری صاحب، سورہ توبہ سن لو۔ عرض کرتے یا رسول اللہ، ہم نے مسجد بنائی ہے سرکار، فاقہ کیا ہے، مسجد بنائی ہے، محنت کری ہے، مسجد بن، حضور چل کے اس کا افتتاح فرما دے۔ اللہ، چہرے پہ داڑھی تھی، زبان پہ کلمہ تھا، آقا نے فرمایا انشاءاللہ حدیبیہ کو جا رہا ہوں، واپس آیا، رب نے چاہا تو نماز پڑھی جائے گی۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم وحی الہی لے کر حاضر ہو گئے۔ سنو قرآن شریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ۔ مفہوم آیت مقدس ہے محبوب، یہ مسجد اس لیے بلائی گئی ہے تاکہ تمہارا اور میرا ان کو دشمن بنایا جائے۔ یہ مسجد نہیں ہے بلکہ مسجد ضرار ہے۔ کون آئے تھے؟ داڑھی والے آئے تھے، کلمہ پڑھنے والے آئے تھے، نماز پڑھنے۔ میرے اور تمہارے آقا نے فرمایا اس مسجد میں آگ دے دو، اللہ نے آگ دے دی۔ کسی نے عرض نہیں کیا یا رسول اللہ اس مسجد میں آگ دی جائے جہاں بلند آواز سے بولا نہیں جاتا ہے، جہاں پر دنیا کی بات نہیں کی جائے، اس مسجد
آنکھ میں آنکھ دے دے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے ہمارا نبی غیب داں ہے، جو نبی جانتا ہے ہم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے جو حملہ ہوا وہ مسجد کے ذریعے آئی تھی۔ آج یہ دعوت اسلامی والی جماعت جو آئی ہے وہ پاکستان سے آئی ہے، باقرا وہاں سے ان کا پپا جو کہہ رہا ہے وہ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ لہذا خدا را مجھے عرض یہی ہے اور مجھے شیو سینا سے اور بال ٹھاکرے کی جماعت سے بھی کہنا ہے کہ جب آپ کھیل کے کھلاڑیوں کو پاکستان سے بھارت نہیں آنے دیتے تو یہ مسلمان جو آ رہے ہیں پاکستان سے ان کو کیسے آنے دے رہے ہو؟ یاد رکھو، سی آئی ڈی او نوٹ کرو، جب تک یہاں کھچڑا ہوتا رہے گا، فاتحہ ہوتی رہے گی، نیاز ہوتی رہے گی، جشن محرم ہوتا رہے گا، عید میلاد النبی ہوتی رہے گی، جلوس نکلتا رہے گا، وطن میں امن و امان رہے گا۔ بیش بیش، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ۔ اور جس روز ان دعوتیوں کا قبضہ ہو گیا، یاد رکھو اسی روز جو آج حال پاکستان کا ہے، نواز شریف بہت چاہ رہے ہیں کہ بم نہ پھٹے، اللہ اللہ وسفوٹ نہ ہو، مگر ان کے چاہنے سے نہیں، اس لیے کہ پہلے سپولا تھا اب ناک بن گیا، پہلے سپولا تھا۔ لہذا بھارت کی گورنمنٹ سے ہمیں یہی عرض کرنا ہے، اپنے دیش کی حفاظت کرو، جب تک درود و سلام رہے گا وطن محفوظ رہے گا، بات رہے گی وطن محفوظ رہے گا، محرم کا جشن رہے گا وطن محفوظ رہے گا، غوث پاک کا جلوس رہے گا وطن محفوظ رہے گا، یا رسول اللہ کا نعرہ رہے گا وطن محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، اعلی حضرت اعلی حضرت، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد۔ سنیت کا شعر آیا، سنیت کا شعر۔ لہذا پیارے ایمان بچاؤ، ایمان بچاؤ، داڑھی کا نام ایمان نہیں ہے، روزے کا نام ایمان نہیں ہے، حج نام ایمان نہیں ہے، زکات کا نام ایمان نہیں ہے، دل میں جو عشق رسول ہے اس کا نام ایمان ہے۔ بیش میزبان ادھر آ جلدی سے، سبحان اللہ۔ خاندان ادھر آ جا، پاندان ادھر آ جا جلدی سے۔ ہاں اللہ اللہ، یہ آ گیا میزبان، سن لو بمبئی والوں دیکھ لو، پھر مت کہنا کہ ادریس رضا آیا تھا بتایا نہیں تھا۔ خانقاہ حشمتیہ الحمدللہ حق کہتی رہی، حق بولتی رہی، حق بتاتی رہی، اور انشاءاللہ ہم جا کے ناگپور میں غلام یاسین کے یہاں مرغا نہیں توڑتے، میں جا کر غریب نواز کا دلیا کھاتے ہیں۔ بیش، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ۔ ہم ناگپور میں جا کر 10 لاکھ کا رقم غلام یاسین سے نہیں لیتے، بلکہ ہم کہتے ہیں یہ مسلک اعلی حضرت کے باغی ہیں، ان سے دور ہو جاؤ۔ بیش بیش، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ سبحان۔ وہ اور ہوتے ہیں دنیا کے کتے جو دنیا پہ پلا کرتے ہیں، آہا، اور جو رضا کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں، دنیا کی دولت ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ یہ دیکھو میزبان، یہ دیکھو قدردان، یہ دیکھو خاندان، اللہ اللہ۔ پھر مت کہنا کہ ادریس رضا نے بتایا نہ تھا، اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، روزہ فرض نہیں ہے، حج فرض نہیں ہے، زکات فرض، مگر مسلمان داڑھی ہے، جلدی بولو ویس بھائی داڑھی ہے، اب بھی نہیں سمجھو۔ دیکھو بغیر داڑھی کا مسلمان دکھا دیا، بغیر روزے کا مسلمان دکھا دیا، بغیر حج کا مسلمان دکھا دیا، بغیر کہنا زکات کا مسلمان دکھا دیا، اس کو اعمال کہتے ہیں، اور اس کے دل میں جو عشق رسول ہے اس کو ایمان کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لہذا سبحان اللہ، آج اس کا نام میزبان نہیں، الحمدللہ جب پیدا ہوا اسی وقت اس کو نام میزبان رکھ دیا۔ یہیں آیا تھا MIDC میں بول کر، کلا میں کون سی مسجد ہے؟ قطب منڈلی، قطب منڈلی کی مسجد، ہری مسجد، مدینہ مسجد، مدینہ مسجد میں اللہ، اس زمانے میں پترا لگا ہوا تھا، تو 4 دیوبندی آئے تھے، انہوں نے مجھ سے یہی کہا تھا، اللہ اللہ تقریر تو آپ نے کری، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا، میں نے کہا ٹھیک ہے تقریر کے بعد سننا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا
کہا چھڑی دو اللہ. انہوں نے کہا اللہ آپ شروع سے آخر تک لے وہابی دے وہابی، آپ داڑھی پہ نہیں بولے، آپ نماز پہ نہیں بولے. میں نے کہا یہ بتا اگر کوئی ڈنڈا سر پہ مارے تو کیا کرو گے؟ بولے سر بچائیں گے. میں نے کہا ڈنڈا پیر پہ مارے تو کیا کرو گے؟ بولے پیر بچائیں گے. میں نے کہا ڈنڈا سر پہ مارے اور تم پیر بچاؤ تو کیا ہوگا؟ بولے سر پھٹ جائے گا، ہم مر جائیں گے. میں نے کہا بس پتا چلا حملہ جہاں ہوگا حفاظت وہیں کی جائے گی. لہذا تم نے ہماری داڑھی پہ حملہ نہیں کیا. دنا دن بڑھتی چلی جائے، دنا دن بڑھتی. پیشاب کرنے بیٹھا اگر بغل میں نہ دبائے تو دھار اسی پہ چلی جائے. اللہ اللہ. مسجد میں گھس جاؤ تو نکلنے کا نام نہ لو. تم نے حملہ عشق رسول پر کیا، اور جب عشق رسول پہ حملہ کیا تو بریلی شریف سے ہمارے آقائی نعمت دریائے رحمت اعلی حضرت سرکار اٹھے اور اپنے غلاموں کو بلایا. فرمایا جان چلی جائے پرواہ نہ کرنا، بچے یتیم ہو جائیں پرواہ نہ کرنا، عورت بیوہ ہو جائے پرواہ نہ کرنا، نبی کے غلاموں کا ایمان نہ جانے. لہذا ہمیں جب آدھا گھنٹہ ملتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں خدا نہ خواستہ بھوکے سو جاؤ مگر اپنا ایمان بچاؤ. سبحان اللہ. وہ چاروں دیوبندی ملا آئے تھے یہی منڈی قطب منڈی مدینہ مسجد کے اندر. اللہ اللہ. میں نے کہا یہ بتا داڑھی کیا ہے؟ بولے داڑھی واجب ہے. میں نے کہا سر کے بال؟ بولے یہ واجب نہیں ہے. میں نے کہا سر کا ایک ایک بال منڈا دے نماز ہوگی؟ بولے ہاں ہو جائے گی. اور میں نے کہا داڑھی منڈا دے تو بولے نماز نہیں ہوگی. چاروں دیوبندی بولے. تو میں نے کہا دیکھو اللہ اللہ اب بھی نہیں سمجھے گا. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. یہ میزبان جب دنیا میں آیا تو داڑھی نہیں لایا. داڑھی جبکہ داڑھی واجب تھی. میرا رب چاہتا تو میزبان کے یہاں بال نہ ہوتے، میزبان کے یہاں بال ہوتے، وہیں سے داڑھی لے کر آتے، وہیں سے داڑھی. یعنی رب نے بتا دیا میزبان عشق رسول یہاں سے لے جاؤ اور اعمال دنیا میں جا کے سجا لے. سبحان اللہ. اسی لیے عورت ناپاک ہوتی ہے، نہ وضو کرتی ہے، نہ مطلب یہ نماز پڑھتی ہے، نہ روزہ رکھتی، مگر کافرہ نہیں ہو جاتی. اور جب پاک ہو جاتی ہے تو آقا نے جتنی نمازیں ہیں سب معاف کر دی. نبی سے کھانا ملا رہا ہے کہتے گالی دے رہا ہے. نبی سے کہنا تیرے ماں نے دودھ پلایا تو بھی ایک وقت کی نماز معاف کر. اگر تو معاف کرے تو کافر ہو جائے. یہ میرے اور تمہارے آقا ہیں جنہوں نے نمازیں سب معاف فرما دی. فرض روزے ہیں جو بعد میں رکھے جائیں گے. اب جب میرے اعلیٰ حضرت مجددین و ملت امام عشق و محبت نے دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ میں تو مالکی کہوں گا. سبحان اللہ. میں تو مالکی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا. سبحان اللہ. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ اللہ. تو وہی عرض کر رہا تھا آقا کا دامن تھام لو. اللہ اللہ. آپ گئے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے دوا دے دی، بچہ آپ کا صحیح ہو گیا. 8 دن کے بعد سنترا لے کے گئے. ڈاکٹر صاحب یہ سنترا آپ کا، آپ نے میرے بچے کو اچھا کر دیا. اللہ. ڈاکٹر بھگوان داس کو آپ نے 1 کلو سنترا لے جا کے دیا. اللہ اللہ. اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ یہ تو کافر ہو گیا بقول تمہارے. کیا مطلب؟ یعنی اس کا عقیدہ یہ ہے دوا بھگوان داس کی تھی. بیٹھ جائیے حضرت، جانے نہیں دوں گا، بیٹھ جائیے ورنہ تقریر بند ہو جائے گی. ہی بیٹھ جائیے. بزرگوں نے فرمایا ہے پکڑو نہ اور پکڑ لو تو جانے مت دینا. بیٹھ جائیے. سبحان اللہ. ساتھ میں چلیں گے جنت میں. بولو انشاءاللہ. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہاں بھی دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. یعنی بتا دیا شبیر بھائی، بتا دیا کہ دوا وسیلہ بنی، شفا رب نے دی. شفا رب نے دی. شبیر بھائی ادھر دیکھیے. اللہ آپ کا اللہ. اویس بھائی ادھر دیکھو. سبحان اللہ. گبیل بھائی ادھر دیکھو. سبحان اللہ. رضوان ادھر دیکھو. تم بھی ادھر دیکھو. جب بھگوان داس کی دوا وسیلہ بن سکتی ہے تو غریب نواز کی دعا وسیلہ.
پیش سبحان اللہ. 2 دن اگر پہن لو تو اتنی بدبو آئے کہ تمہارے پاس بیٹھنا مشکل ہو جائے. یہ تمہاری قمیص کا حال ہے. مگر جب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بینائی زائل ہوئی تو اللہ کے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قمیص بھیج دی اور جیسے ہی آنکھوں پہ رکھی فرفتہ بصیرہ آنکھیں فوراً پڑھ دیجئے، ذرا کھڑے ہو کے پڑھ دیجئے جلدی سے. آنکھیں فوراً. سنیے کون سی سورہ؟ سورہ یوسف. ہاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. مفہوم آیت مقدسہ جیسے ہی وہ ان کا پیارا قمیص رکھا فوراً آنکھیں روشن ہو گئی. رب شفا دینے والا تو تھا، شفا دے دیتا ہے. یہ قمیص کی کیا ضرورت تھی؟ رب کی رحمتوں نے بتا دیا. دیکھو دیکھو میرا محبوب تو محبوب ہے. میرا محبوب ادھر دیکھو شبیر بھائی، میرا محبوب جو 2 دن قمیص پہن لے اور چلی جائے تو آنکھوں کو شفا ہو جائے. جب اس قمیص کا یہ عالم ہے تو اس پیارے نبی کا عالم کیا ہوگا؟ اب آپ حضرات بیت ہو جائیں جو کسی سے مرید نہیں ہے. اس اگر وہاں مل رہا ہے 100 روپے کا ہے، لے جانا نہ بھولے. ہاں، اور سلام کے بعد جو حضرات کسی سے بیعت نہیں ہے وہ بیعت ہو جائیں. اپنا اپنے دونوں ہاتھ نکلے کام کے، دل کو تھاما تیرا دامن تھام کے. السلام علیکم. اگلی تاریخ سن